औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुन्निसा पारा नंबर 5। व इज़ा कुन्त फ़ीहिम, और ए हबीब जब आप इनमें मौजूद हों, फ़अक़म्त लहुमुस्सलाता, और कायम करे आप इनके लिए नमाज, फ़लतकुम ताइफ़तुम मिनहुम माअका, तो चाहिए कि खड़ा हो एक गिरोह इनमें से आपके साथ, वलयाख़ुज़ू अस्लिहतहुम, और वो पकड़ रखें अपने हथियार, फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनु मिन वराइकुम, बस जब सजदा कर चुके तो वो हो जाएं तुम्हारे पीछे, वलताति ताइफ़तुन उख़रा, और आ जाए दूसरा गिरोह, लम युसल्लू, जिसने भी अभी नमाज नहीं पढ़ी, फ़ल युसल्लू, पस अब वो नमाज पढ़े, माँ आका आपके साथ, वल याख़ुज़ू, और लिए रहें हिज़्रहुम, अपने बचाव का, अस्लिहतहुम, सामान और अपने हथियार। वद्दल्लज़ीना कफ़रू, तमन्ना करते हैं काफिर, लौ तग़फ़ुलून अन अस्लिहतिकुम, कि अगर तुम गाफिल हो जाओ अपने असलहा से, वम्तिअतिकुम, और अपने साजो सामान से, फ़यमीलूना, तो वो टूट पड़े, अलैकुम, तुम पर, मैलतम वाहिदतन, यक बारगी, वला जुनाहा अलैकुम, और नहीं कोई हर्ज तुम पर, इन काना बिकुम अज़म मिन मतरिन, कि अगर हो तुम्हें तकलीफ़ बारिश की वजह से, औ कुन तुम मरता, या तुम बीमार हो जाओ, अंतदऊ, तो उतार दो अस्लिहतकुम, अपने हथियार, वहुज़ू, और हिज़्रकुम, मगर दुश्मन की नकलो हरकत से होशियार रहो। इन्नल्लाह अद्दल काफ़िरीना, बेशक अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए तैयार कर रखा है अज़ाब मुहीना, रुस्वा कर देने वाला अज़ाब। फ़इज़ा क़दयतुमुस्सलाता, जब तुम नमाज अदा कर चुको फ़अज़्कुरुल्लाह, तो ज़िक्र करो अल्लाह ताला का, क़यामन, खड़े होकर, वक़ुऊदन, और बैठे हुए, व अला जुनूबिकुम, और अपने पहलुओं पर लेटे हुए, फ़इज़तमनन्तुम, और फिर जब मुतमईन हो जाओ दुश्मन की तरफ से, फ़अक़ीमुस्सलात, तो नमाज अदा करो, इन्नस्सलात, बेशक नमाज, कानत अलल मोमिनीना, फ़र्ज़ की गई है मुसलमानों पर, किताबम मौक़ूता, अपने अपने मुकर्ररा वक़्त पर, वला ताहिनू, और ना दिखाओ, फिब्तिगाइल कौमी, कमज़ोरी दुश्मन की कौम की, ना कमज़ोरी दिखाओ दुश्मन कौम की तलाश में, इन तकूनु, अगर तालमूना, अगर तुम्हें दुख पहुँचता है, फ़इन्नहुम यालमूना, तो उन्हें भी दुख पहुँचता है, कमा तालमूना, जैसे तुम्हें दुख पहुँचता है, वतरजूना, और तुम तो उम्मीद रखते हो, मिनल्लाहि, अल्लाह ताला से, मा ला यरजूना, इस सवाब की जिसकी वो उम्मीद नहीं रखते, वकानल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला, बड़ा दाना है। इन्ना अनज़लना, बेशक हमने उतारा, नाज़ल की है आपकी तरफ, इलैकल किताब, आपकी तरफ इस किताब को नाज़ल किया, बिलहक़, की हक़ के साथ, लितहकुमा, ताकि फ़ैसला करें, बैनन्नासी, बिमा अराकल्लाहु, आप लोगों में इनके मुताबिक जो दिखा दिया अल्लाह ताला ने, वला तकुन, और ना बनिए, लिलहाइनीना, बददियानत, हसीमा, लोगों की तरफ से झगड़ने वाले, वस्तगफिरिल्लाह, और मग़फ़िरत तलब कीजिए अल्लाह ताला से, इन्नल्लाह काना गफ़ूरर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला गफ़ूरर रहीम है। वला तुजादिल, और ना झगड़ा करें, अनिल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ से, यख्तानूना, जो ख़यानत करते हैं, अनफुसहुम, अपने आप से, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला युहिब्बु, पसंद नहीं करता, मन काना हव्वानन असीमा, ऐसे लोगों को जो ऐसे नहीं, बेशक अल्लाह ताला नहीं दोस्त रखता इससे, मन कान हव्वानन असीमा, जो बड़ा बददियानत और बदकार है। यस्तख़फ़ूना, वो छुपा सकते हैं अपने इरादे, मिनन्नासी, लोगों से, वला यस्तख़फ़ूना मिनल्लाही, और वो नहीं छुपा सकते अपने इरादे अल्लाह ताला से, वहुवा माअहुम, और वो तो इस वक्त भी इनके साथ होता है, इस युबय्यितूना, जब वो रातों को मशवरा करते हैं, माला यर्दा, ऐसी बातों का जो पसंद नहीं है, मिनल कौली, ऐसी बात जो अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, वकानल्लाहु बिमा यअमलूना मुहीता, और अल्लाह ताला जो कुछ वो करते हैं इसे घेरे हुए है। हा अंतुम, सुनते हो, हा उलाई, तुम वो लोग हो, जादल, तुम जो झगड़ते हो, अनहुम, उनकी तरफ से, फ़िल हयातिद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में, फ़मन युजादिलुल्लाहु, पस कौन झगड़ेगा अल्लाह ताला के साथ, अनहुम, यौमल क़ियामती, इनकी तरफ से
क़यामत के दिन। अम्मन यकूनु अलैहिम वकीला, यकून होगा इस रोज़ इनका वकील। वमन यअमल, और जो शख्स कर बैठे सूअन बुरा काम, औ यज़लिम, या जुल्म कर ले, नफ्सहू अपने आप पर, सुम्मा यस्तगफिरुल्लाह, फिर मग़फ़रत मांगे अल्लाह ताला से, यजिदिल्लाह गफ़ूर रहीमा, तो पाएगा अल्लाह ताला को बड़ा बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला। वमन यक्सिब, और जो कमाए इस्मन गुनाह को, फ़इन्नमा यक्सिबुहू, तो वो कमाता है उसे अपने लिए, अला नफ्सिही, अपने नफ्स के लिए, वकानल्लाहु अलीम मन हकीमा, और अल्लाह ताला अलीम और हकीम है। वमन यक्सिब हतीयतन, और जो कोई शख्स हता कमाए, ओ इस्मन, या गुनाह, सुम्मा यरमी बिही बरीयन, फिर तोहमत लगाए इससे किसी बेगुनाह को, फ़क़द इहतमला, तो उसने उठा लिया, बुहतानम व इस्म मुबीना, बुहतान का बोझ और खुले गुनाह का बोझ। वलौला फ़ज़लुल्लाहि, और अगर अल्लाह ताला का फ़ज़ल ना होता, अलैका तुम पर, रहमतुहू, और उसकी रहमत ना होती, लहम्मत ताइफ़तुन, तो तहैया कर लिया था एक गिरोह ने उनमें से, अन युदिल्लू का, कि गलती में डाल दें आपको, वमा युदिल्लूना, और नहीं गलती में डाल रहे, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने आप को, वमा यदुर्रूनका मिन शैइन, और नहीं ज़रर पहुँचा सकते आपको कुछ भी। वअंज़लल्लाहु अलैकल किताबा, और उतारी है अल्लाह ताला ने आप पर किताब, वल हिकमता, और हिकमत, व अल्लमका, और सिखा दिया आपको, मा लम तकुन तालम, जो कुछ आप पहले नहीं जानते थे। वकाना फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और अल्लाह ताला का आप पर बड़ा ही फ़ज़्ल अज़ीम है। ला हैरा, नहीं कोई भलाई, फ़ी कसीरिन, इनकी अक्सर, मिन नजवाहुम, अक्सर सरगोशियों में, इल्ला, मगर, मन आमरा, इन लोगों के जो हुक्म दें, बिसादा का दिन, सदका देने का, औ मारूफ़िन, या नेक काम का, औ इस्लाहिम बैनन नासी, या सुलह करवाने का लोगों में, वमन यफ़अल, और जो शख्स ये काम करे, ज़ालिका इब्तिगाअ, तो ये अल्लाह ताला की रज़ामंदियाँ, मर्दतिल्लाहि, रज़ामंदियाँ हासिल करने के लिए, फ़सौफ़ा, तो हम करीब इसे नुअतीही, अता फरमाएंगे, अजरन अज़ीमा, इसे अजर अज़ीम। वमन युशाकिकिर रसूला, और जो शख्स मुखालफत करे अल्लाह की और उसके रसूल की, मिन बादी, इसके बाद, मा तबय्यना, के रोशन हो गई, लहुल हुदा, उनके लिए हदायत की राह, वयत्तबी, और चले, गैर सबीलिल मुमिनीना, इस राह पर जो अलग है मुसलमानों की राह से, नुवल्लीही, तो हम फेर देंगे, मा तवल्ला, इसे, नुस्लीही, जिधर वो खुद फिरा है हम उसे उधर ही फेर देंगे, मनुस्लीही, और हम डाल देंगे उसे, जहन्नम, जहन्नम में, वसाअत मसीरा, और ये बहुत ही बुरी पलटने की जगह है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला यगफिरु, नहीं बख्शता, इस जुर्म अज़ीम को, अन युशरका, के शरीक ठहराया जाए इसके साथ, भी ही, किसी को इसके साथ, व यगफिरु, और बख्श देता है, मादूना, इसके अलावा, ज़ालिका लिमन यशाउ, जिसको चाहता है वो बख्श देता है। वमन युशरिक, और जो शरीक ठहराए किसी कौम को, बिल्लाहि, अल्लाह ताला के साथ, या किसी को भी शरीक ठहराए अल्लाह ताला के साथ, फ़क़द दल्ला दलालम बईदा, तो वो गुमराह हुआ और गुमराही में बहुत दूर तक निकल गया। इन यदऊना, नहीं इबादत करते, मिन दूनिही, ये मुशरक लोग, अल्लाह के सिवा, इल्ला इनासा, मगर देवियों की, इन यदऊना, और इन्हें इबादत करते और नहीं इबादत करते, इल्ला, मगर, शैतानम मरीदा, शैतान सरकुश की, लअनहुल्लाहु, लानत की है इस पर अल्लाह ताला ने, वकाला, और इसने कहा था, लत्ताहिज़न्ना, के मैं ज़रूर लूँगा, मिन इबादी का, तेरे बंदों से, नसीबम मफ़रूदा, अपना हिस्सा मुकर्रर,
वला उदिल्लन्नहुम, और मैं इन्हें ज़रूर गुमराह करूँगा, वला उमन्निजन्नहुम, और उन्हें झूठी उम्मीदें दिलाऊँगा, वला आमुरन्नहुम, और मैं ज़रूर हुक्म दूँगा, फला युबत्तिकन कुन्ना आज़ानल अनआमी, ज़रूर हुक्म दूँगा इन्हें, बस वो ज़रूर चीरेंगे जानवरों के कान, वाला आमुरन्नहुम, जानवरों के कान, और मैं इन्हें हुक्म दूँगा, फला युगय्यिरुन्ना, कि वो ज़रूर बदल डालेंगे, हलकल्लाहु, अल्लाह की महलूक को, वमन यत्तखिज़ शैताना, और जो शख्स बनाए शैतान को अपना दोस्त, वलियन दोस्त, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह ताला को छोड़कर, फ़क़द हसिरा, तो उठाया उसने, खुसरान मुबीना, खुला नुकसान, याइदुहुम, शैतान झूठे वादे करता है, वयुमन्नीहिम, और गलत उम्मीदें दिलाता है, वमा याइदुहुम, और नहीं करता वादा शैतानु, शैतान, इल्ला गुरूरा, मगर मकरो फ़रेब का, उलाइका, यही लोग हैं, मावाहुम, जिनका ठिकाना जहन्नमु, जहन्नुम है, वला यजिदूना, और वो ना पाएंगे, अनहा महीसा, इससे बच निकलने की जगह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर सूरह निसा, पारा नंबर 5, आयत नंबर 102। व इज़ा कुन्ता फ़ीहिम, और जब तुम इनमें हो। इस आयत में नमाज खौफ की जमात का तरीक़ा बयान किया गया। इसका शान नुज़ूल है कि ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा में जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को मुशरिकीन ने देखा कि आपने तमाम सहाबाए किराम के साथ नमाज ज़ोहर बाजमात अदा फरमाई, तो उन्हें अफसोस हुआ। तो उन्होंने इस वक्त में क्यों ना हमला किया, और आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि क्या ही अच्छा मौका था। इनमें से बाज़ू ने कहा कि इसके बाद एक और नमाज है जो मुसलमानों को अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यारी है, यानी नमाज असर। लिहाजा जब मुसलमान इस नमाज के लिए खड़े हों तो पूरी कुव्वत से हमला करके इन्हें कत्ल कर दो। इस वक्त जिब्रील अमीन नाज़िल हुए। उन्होंने सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये नमाज खौफ है, यानी अब यूँ नमाज पढ़ें। इस आयत में नमाज खौफ का तरीक़ा ये बयान किया गया कि हाज़रीन को 2 जमातों में तकसीम कर दिया जाए। इसमें एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें नमाज पढ़ाएं, और एक जमात दुश्मन के मुकाबले में खड़ी रहे। पहली जमात 1 रकत पढ़कर और मगरिब में 2 रकतें पढ़कर दुश्मन के मुकाबले चली जाए, और दूसरी जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आ जाए। फिर बाद में वो एक एक बकिया रकत पढ़ लें, और जिनकी 2 बाकी हैं 2 वो 2 पढ़ लें। दोनों जमातों में हर वक्त असला साथ रखे, यानी नमाज में मुसल्ला रहे। मालूम हुआ कि नमाज की जमात ऐसी अहम है कि ऐसी सख्त जंग की हालत में भी जमात का तरीक़ा सिखाया गया। वद्दल्लज़ीना कफ़रू, और काफिर चाहते हैं। इरशाद फरमाया कि तुम्हें हिफाजत का सामान और हथियार साथ रखने का हुक्म इसलिए दिया गया है कि काफिर ये चाहते हैं कि अगर तुम अपने हथियारों और अपने सामान से गाफिल हो जाओ तो वो एक ही दफ़ा तुम पर हमला कर दें, और अगर हथियार तुम्हारे पास होंगे तो दुश्मन तुम पर अचानक हमला करने की जुरात ना करेगा। आयत के इस हिस्से में एक रवायत ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा से जब फारिग हुए और दुश्मन के बहुत से आदमियों को गिरफ़्तार किया और अम्वाले गनीमत हाथ आए और कोई दुश्मन मुकाबले में बाकी ना रहा, तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए जंगल में तैनात तशरीफ़ ले गए। दुश्मन की जमात में गोरस बिन हारसा ये खबर पाकर तलवार लिए छुपकर पहाड़ से उतरा और अचानक ताजदार आलम के पास पहुंचा और तलवार खींच कर कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाएगा।
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی جب اس نے سرکار دو عالم پر تلوار چلانے کا ارادہ کیا تو اندھے منہ گر پڑا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار لے کر فرمایا تجھے مجھ سے کوئی بچائے گا؟ کہنے لگا میرا بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ تو تیری تلوار تجھے دے دوں گا۔ اس نے اس سے انکار کیا اور کہا میں اس کی شہادت دیتا ہوں میں کبھی آپ سے نہ لڑوں گا اور زندگی بھر آپ کے کسی دشمن کی مدد نہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلوار دے دی۔ کہنے لگا یا محمد آپ مجھ سے بہت بہتر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہمارے لائق یہی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ہتھیار اور بچاؤ کا سامان ساتھ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ وَإِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو۔ حکم تھا کہ اپنی حفاظت کا سامان ہر وقت ساتھ رکھو، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف زخمی تھے۔ اس وقت ہتھیار رکھنا ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور حالت عذر میں ہتھیار کھولنے کی اجازت دے دی گئی۔ فاذکروا اللہ تو اللہ کو یاد کیا کرو، یعنی ذکر الہی کی ہر حال میں ہمیشگی کرو اور کسی حال میں اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل نہ رہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر فرض کی ایک حد معین فرمائی، سوائے ذکر کے اس کی کوئی حد نہیں رکھی، بلکہ فرمایا کہ ذکر کرو، کھڑے بیٹھے، کروٹوں پر لیٹے ہوئے، رات میں ہو یا دن میں، خشکی میں ہو یا تری میں، سفر میں ہو یا حضر میں، غنا میں اور فقر میں، تندرستی اور بیماری میں، پوشیدہ اور ظاہر بھی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نمازوں کے بعد جو کلمہ توحید کا ذکر کیا جاتا ہے وہ جائز ہے، جیسے کہ مشائخ کی عادت ہے، اور بخاری و مسلم کی احادیث صحیحہ سے بھی یہ ذکر ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یوں کہا کرتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک ذا الجد، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے، کسی دولت مند کو تیرے مقابلے پر دولت نفع نہیں دے گی۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ احد کی جنگ سے جب ابو سفیان اور ان کے ساتھی واپس ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم احد میں حاضر ہوئے تھے انہیں مشرکین کے تعاقب میں جانے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم زخمی تھے، انہوں نے اپنے زخموں کی شکایت کی، اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی پہنچی ہے، نیز تمہیں جو تکلیفیں اٹھانے پر اللہ عز و جل سے ثواب کی امید ہے، جبکہ کافروں کو کوئی ایسی امید نہیں، تو تم پیچھا کرنے میں سستی نہ کیا کرو۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب اتاری۔ اس آیت کا شان نزول ہے کہ انصار کے قبیلہ بنی ظفر کے ایک شخص توما بن عبیرک نے اپنے ہمسایہ قتادہ بن نعمان کی زرہ چرا کر آٹے کی بوری میں ایک یہودی کے ہاں چھپا دی۔ جب زرہ کی تلاش ہوئی اور طمع پر شبہ کیا گیا تو وہ انکار کر گیا اور قسم کھا گیا۔ بوری پھٹی ہوئی تھی اور آٹا اس میں سے گرتا جاتا تھا۔ اس کے نشان سے لوگ یہودی کے مکان تک پہنچے اور بوری وہاں پائی۔ یہودی نے کہا طمع اس کے پاس رکھ گیا ہے، اور یہودیوں کی ایک جماعت نے اس کی گواہی دی، اور طمع کی قوم بنی ظفر نے یہ عزم کر لیا کہ یہودی کو چور قرار دیں گے اور اس پر قسم کھا لیں گے تاکہ ہماری قوم رسوا نہ ہو، اور ان کی خواہش تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طمع کو بری کر دیں اور یہودی کو سزا دیں۔ اس لیے انہوں نے سرکار دو عالم کے سامنے طمع کے حق میں یہودی کے خلاف جھوٹی گواہی دی۔
تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت میں بظاہر خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن در حقیقت قیامت تک کے حکام کو سنانا مقصود ہے اور فیصلہ میں کوتاہی نہ کیا کرے۔ صحیح ملزم کو بغیر رو روایت سزا پوری دیا کرے۔ تمام ظاہر مومن تھا اور یہودی کافر تھا، مگر فیصلہ اس موقع پر یہودی کے حق میں ہوا۔ اس آیت سے تعصب کا رد بھی ہوتا ہے کہ اسلام میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ آدمی اپنی قوم یا خاندان کی ہر معاملے میں تائید کرے، اگرچہ وہ باطل پر ہوں، بلکہ حق کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اس میں رنگ، نسل، قوم، علاقہ، ملک و صوبہ، زبان و ثقافت کی ہر قسم کے تعصب کا رد ہے۔ کثیر احادیث میں بھی تعصب کا شدید رد کیا گیا۔ حضرت فصیلہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، میرے والد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اپنی قوم سے محبت رکھنا بھی تعصب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اپنی قوم کی ظلم میں مدد کرنا تعصب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بلا وجہ جنگ کرے یا تعصب کی وجہ جانب پھیلائے یا تعصب کی وجہ سے غصہ کرے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہوگا جس نے کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر لیا۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، سن لو، یہ دنیا ہی ہے جو تم دنیا کی زندگی میں اس کی طرف سے جھگڑے، یہ تم ہی ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑے۔ یہاں ہم لوگوں سے اور بطور خاص طمع کی قوم سے خطاب فرمایا گیا کہ لوگو سن لو، تم جو آج دنیا کی زندگی میں خیانت کرنے والے لوگوں کی طرف سے جھگڑتے ہو، تو جب قیامت کے دن خیانت کرنے والا مجرم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اللہ عز و جل اس کے عذاب کا فیصلہ فرما دے گا، تو اس وقت کون اس کی طرف سے جھگڑا کرے گا یا کون اس کا وکیل کارساز ہوگا؟ یعنی جیسے دنیا میں تم فیصلہ کرنے والے کو دھوکہ دیتے ہو، اسی طرح دھوکہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھگڑنا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ اس آیت میں شفاعت کا انکار نہیں، کیونکہ محبوبوں کی شفاعت اور چھوٹے بچوں کو اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے رب تعالیٰ سے ناز کے طور پر جھگڑنا آیت حدیث سے ثابت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں سفارش کرے؟ حضرت علی مرتضیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب کچے بچے کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا تو اپنے رب سے جھگڑے گا۔ فرمایا جائے گا، ایھا السقط المراغم ربہ، اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے، اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جا۔ تب وہ انہیں اپنے ناف سے کھینچے گا حتیٰ کہ انہیں جنت میں داخل کر دے گا، مگر یہ جھگڑا رب کریم کی بارگاہ میں ناز کا ہوگا، نہ کہ مقابلے کا۔ وَمَن یعمل سوءا أَوْ یظلم نفسہ، اور جو برا عمل کرے اور اپنے آپ پر ظلم کرے۔ اس آیت کے بعد والی دو آیت میں تین چیزیں بیان فرمائی گئیں۔ پہلی کہ یہ کہ جو کوئی شخص برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہو، سچی توبہ کرے، اس کے تقاضوں کو پورا کرے، اللہ عز و جل کو غفور الرحیم پائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو گناہ کرے گا وہی اس گناہ کا وبال اٹھائے گا۔ یہ نہ ہوگا کہ گناہ کوئی کرے اور اس کا وبال کسی دوسرے کی گردن پر رکھ دیا جائے۔ یہاں یہ بات یاد رہے، جو کسی گناہ جاریہ کا سبب بنا تو اسے گناہ کرنے والوں کے گناہ سے بھی حصہ ملے گا۔ جیسے کسی نے سینما کھولا یا شراب خانہ کھولا، بے حیائی کا اڈہ کھولا یا اپنی دکان پر فلمیں وغیرہ چلائیں جہاں بیٹھ کر لوگ کسی غلط راہ پر لگایا، لوگوں کو شراب جوا نشے کا عادی بنایا۔ اس صورت میں گناہ کام کرنے والے اور اسے اس راہ پر لگانے والے دونوں کو گناہ ہوگا۔ احادیث میں یہ مضمون بکثرت ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ جان جسے ظلماً قتل کیا جائے گا، اس کے خون کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر ہوگا، کیونکہ اس نے قتل کا طریقہ نکالا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکالا، اس پر عمل کیا تو عمل کرنے والے کی ثواب کی مثل ثواب کے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور اس عمل کرنے والوں کو ثواب میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی۔ جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو عمل کرنے والے کے گناہ کی مثل گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور اس عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی بلائی کے کام پر رہنمائی کی، اس کے لیے کام کرنے والے کی طرح ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہدایت کی راہ طرف بلائے اسے ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے کہ اس کی پیروی کرنے والے کو ملے گا، اور ان پیروی کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ جو گمراہی کی طرف بلائے اسے ویسا ہی گناہ ملے گا جیسے اس کی پیروی کرنے والے کو ملے گا، اور پیروی کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ آیت میں تیسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی، جس نے کسی بے گناہ پر الزام لگایا، اس نے بہتان اور بڑے بڑے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ اس آیت میں گناہ سے مراد گناہ کبیرہ اور خطا سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ بے گناہ پر تہمت لگانا سخت جرم ہے، بے گناہ خواہ مسلمان ہو کافر ہو، کیونکہ تمام یہودی کافر کو بہتان لگایا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی۔ احادیث میں بھی بے گناہ پر تہمت لگانے کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی کوئی ایسی بات ذکر کی جو اس میں نہیں، تاکہ اس کے ذریعے اس کو عیب زدہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں قید کر دے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات ثابت کر دے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مرد یا عورت نے اپنی لونڈی کو اے زانیہ کہا جبکہ اس کے زنا سے آگاہ نہ ہو، تو قیامت کے دن وہ لونڈی انہیں کوڑے لگائے گی، کیونکہ دنیا میں ان کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ اس آیت سے تو ایک کسی پر بہتان لگانے کا حرام ہونا صاحب واضح۔ دوسرا، اسلام کے اعلیٰ اخلاقی اصولوں کا علم ہوا۔ اسلام میں انسانی حقوق کا کس قدر پاس اور لحاظ ہے، حتیٰ کہ کافر تک کے حقوق اسلام میں بیان کیے گئے ہیں۔ لہمت طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کیا تھا۔ یہاں سابقہ واقعہ کے اعتبار سے ہی کلام چل رہا ہے، چنانچہ فرمایا گیا ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر بڑا فضل فرمایا اور رحمت کی، تمہیں نبی معصوم بنایا، رازوں پر مطلع فرما کر۔ اگر پروردگار عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم نہ بنایا ہوتا اور آپ پر تمام علوم ظاہر نہ کر دیے ہوتے تو یہ آپ کو بہکا دیتے۔ یہاں بہکانے سے مراد دھوکہ دے کر غلط فیصلہ کروا لینا ہے۔ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا وبال انہی پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کی حفاظت کا رب عز و جل فرماتا ہے، نیز ان کا ذمہ ان کے رب نے لیا ہے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے معصوم بنایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور تمہیں سب کچھ سکھا دیا جو تم نہ جانتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مدح پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی، آپ کو دین کے امور، شریعت کے احکام اور غیب کے وہ علوم عطا فرما دیے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے متعلق ضروری باتیں جو ذہن نشین کر لیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ اس بات میں کیا ہے کہ یہ باتیں پیش نظر رہیں تو انشاءاللہ کوئی گمراہ نہیں ہوگا۔ بے شک غیر خدا کے لیے ایک ذرہ کا علم ذاتی نہیں، اس قدر یعنی اتنی بات خود ضروریات دین سے ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ بے شک غیر خدا کا علم اللہ تعالیٰ کی معلومات کو حاوی نہیں ہو سکتا، برابر تو درکنار ہے۔ تمام اولین و آخرین، انبیاء و مرسلین، ملائکہ و مقربین، سب کے علوم مل کر بھی علوم الہیہ سے وہ نسبت نہیں رکھ سکتے جو کروڑ ہا کروڑ سمندروں سے ایک ذرا سی بوند کے کروڑیں حصے کو ہے، جو تمام سمندر یہ بوند کا کروڑواں حصہ دونوں متناہی ہیں، یعنی اس کی انتہا ہے۔ متناہی کو متناہی سے نسبت ضرور ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے علوم وہ غیر متناہی در غیر متناہی در غیر متناہی ہیں کہ ان کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ مخلوق کے علوم اگرچہ عرش و فرش، مشرق و مغرب، روز اول آخر، جملہ کائنات کو محیط ہو جائے، پھر بھی غیر متناہی ہیں، پھر بھی متناہی ہی ہیں مخلوق کے عمل کہ عرش و فرش حدیں، روز اول آخر 2 حدیں ہیں، اور کچھ 2 حدوں کے اندر ہو، سب متناہی ہے۔ بالفعل غیر متناہی کا علم تفصیلی مخلوق کو مل ہی نہیں سکتا۔ جملہ علوم خلق کو علم الہی سے اصطلاحاً نسبت ہونی محال قطعی ہے، نہ کہ معاذ اللہ تو ہم مساوات۔ اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے
انبیاء کرام کو کثیر وافر غیبوں کا علم عطا کیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے عطا کیا۔ یہ بھی ضروریات دین ہے، اس کا منکر ہونا کافر ہے، یہ سرے سے ہی نبوت کا منکر ہے۔ اس پر اجماع بھی ہے کہ اس فضل جلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تمام انبیاء سے اتم و اعظم ہے۔ اللہ عز و جل کی عطا سے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے غیبوں کا علم ہے جن کا شمار اللہ ہی جانتا ہے۔ یاد رہے کہ یہاں معلم تکن تعلم میں سب کچھ داخل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ معتبر تفاسیر میں اس کی صراحت موجود ہے۔ کان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ، آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا۔ اس طرح پوری دنیا کے بارے میں ارشاد فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، اے حبیب تم فرما دو کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے۔ تو جس کے سامنے پوری دنیا کا علم اور خود ساری دنیا قلیل ہے، وہ جس علم کو عظیم فرما دے اس کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے اکثر مشوروں میں کوئی بلائی نہیں۔ یہاں عام لوگوں کے حوالے سے بیان فرمایا گیا کہ ان کے زیادہ تر کلام اور مشوروں میں کوئی بلائی نہیں ہوتی، کیونکہ عوامی کلام زیادہ تر فضولیات پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان کے مشورے بے فائدہ مغز ماری پر مبنی ہوتے ہیں جن کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کے بجائے وہ لوگ جو آپس میں اچھے کاموں کے لیے کلام یا مشورہ کرتے ہیں، جیسے صدقہ دینے کا حکم دیتے ہیں یا لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں یا نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مشورے کرتے ہیں، لوگوں میں صلح کروانے کے لیے مل کر بیٹھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے مشوروں میں خیر اور بلائی ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس گروہ کے لیے نصیحت ہے کہ جن کے مشورے فضولیات پر مشتمل ہوتے ہیں یا جو معاذ اللہ گناہ کو پروان چڑھانے کے لیے مشورے کرتے ہیں، جیسے بے حیائی کے سینٹر بنانا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ان کے مقابلے میں آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو نیکی کے مشورے دیتے ہیں، ملک کے مسائل حل کرنے کے، قوم کی پریشانیوں کو دور کرنے، عوام کے معاملات سلجھانے کے لیے، لڑنے والوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے۔ یوں ہی بطور خاص اس آیت میں جس حضرات کا ذکر ہے وہ ہے نیکی کی دعوت کے لیے مشورے کرنے والے۔ ایسے تمام لوگوں کے مشورے خیر اور بلائی سے بھرپور ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کی دعوت عام ہو جائے، مسلمانوں کا بچہ بچہ نمازی بن جائے، لوگ سنتوں کے پابند ہو جائیں، ان میں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ پیدا ہو، بے حیائی کا خاتمہ ہو، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے، مسلمان باعمل اور باکردار بن جائے، لوگوں کے گھر امن کا گہوارہ بن جائیں، گھروں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ذکر پاک ہو، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا ذکر ہو۔ الغرض جو لوگ ان کاموں کے لیے مشورے کرتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ آیت مبارکہ کے چند پہلوؤں کی طرف ہم نے اشارہ کیا، ورنہ حقیقت میں یہ آیت نجی معاملات سے لے کر قومی، صوبائی اور بین الاقوامی معاملات سب کو شامل کرتی ہے۔ سبحان اللہ، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ اچھے مشورہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر دیا جائے گا۔ نیک نامی کے لیے بڑا عالم یا مبلغ یا متحرک کہلوانے کے لیے یہ عمل کیے تو سراسر تباہی اور خسارہ ہے۔ یہ عمل صرف اللہ کی ذات کے لیے ہونے چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔